نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے دونوں جہانوں کی کامیابی وہ پورے کے پورے دین کے اندر رکھی، اور دین جو ہے اللہ کے احکامات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود عطا سے نکلے ہوئے اعمال کو کہتے ہیں۔ دین زندگیوں میں آئے گا، انسان کی زندگی میں دین جو آئے گا وہ مال سے، ملک سے، تخت تاج، حکومت، کرسی سے نہیں آئے گا۔ ہاں، دین جو ہے وہ انسان کی زندگی میں محنت سے آتا ہے، اور اس محنت سے آتا ہے جو محنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ دکان کی محنت سے دین کبھی بھی نہیں آئے، دکان کی محنت سے پیسے آتے ہیں، زمینداری کی محنت سے غلے آتے ہیں، باغوں کی محنت سے میوے آتے ہیں، کارخانوں کی محنت سے یہ چیزیں آتی ہیں۔ دین زندگی میں آتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر محنت کرنے سے، یعنی دین زندگی میں دین کی محنت سے آتا ہے، اور محنت وہ ہو جس میں طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے۔ دین زندگی میں آئے گا تو دنیا میں بھی چین، سکون، آرام و اطمینان اور خوشی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور مرنے کے بعد اللہ کا وعدہ ہے ہمیشہ کے لیے کامیابی ملے گی ہر مسلمان کو، ٹھیک ہے، ایمان والوں کو۔ ابھی ہم سب جتنے بیٹھے ہیں نا، ہم سب ایمان والے ہیں، سارے ایمان والے ہیں۔ جس نے کلمہ پڑھا یہ ایمان والا، لیکن اسی ایمان پر محنت کرنی۔ ایمان والا ہو تو اس کا یقین بھی مضبوط ہونا چاہیے، یقین مضبوط۔ ایمان کہتے ہیں تبلیغ کا کام کیا ہے؟ ایمان و یقین کی محنت۔ ایمان تو ہم سب کا ہے، جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں سارے ایمان والے ہیں، لیکن یقین والے بہت کم ہیں، کمزور ہیں۔ ایمان والے آدمی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے، ٹھیک ہے، جھوٹ بالکل نہیں بولے۔ ہاں، کہتے ہیں آدمی ایک بات جھوٹ کے کہے نا تو فرشتے اس کے منہ کی بدبو سے 1 میل دور چلی جاتے، ٹھیک ہے، اور ایک روایت میں کہ 2 میل دور چلی جاتی، اور ایک روایت میں کہ مسلمان کسی کو نہ دھوکہ دے گا اور نہ مسلمان کبھی زندگی میں جھوٹ بولے، ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے اس کا جنت میرے ذمہ ہے، میں اللہ سے اس کے لیے جنت دلواؤں گا۔ جو جھوٹ مذاق میں بھی جو ہے نا جھوٹ نہ بولے، ٹھیک ہے۔ تو ایمان والے ہم سب ہیں، لیکن یقین بنائیں گے۔ یقین یہ ہے کہ بس اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ جب اللہ پاک کی ذات عالی کا یقین ہو تو مسلمان کبھی بھی جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولے، وہ کسی کو دھوکہ بھی نہیں دے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ ہمارا یقین اللہ کی ذات پر آ جائے۔ مہنگائی آ جائے کوئی پرواہ نہیں، آ جائے، بس اللہ کا حکم ہے، مہنگائی آ گیا
ہمارے اعمال کی وجہ سے. تو جتنی بھی مہنگائی ہوگی پھر بھی اللہ پاک ہمیں پالیں گے. ٹھیک ہے. اور وعدہ بھی اللہ کا ہے. یہ نماز نہیں ہے. نماز کے بارے میں ہم جب سے تبلیغ میں لگے ایک حدیث مبارک بیان کرتے ہیں. جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اللہ پاک اس کو، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ پاک اس کو 5 طریقوں سے نوازتے ہیں. سب سے پہلے یہ لکھے حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس کی رزق کی تنگی دور ہو. پورا کتاب کو آگے پیچھے دیکھو، صدقات کو بھی دیکھو، کبھی یہ نہیں لکھا ہے کہ دکان کو کرو تمہاری رزق کی تنگی دور ہو، کاروبار کو کرو تمہاری رزق کی تنگی دور ہو، تجارت کو کرو، زمینداری کو کرو. منع بھی نہیں ہے، لیکن رزق کی تنگی جو ہے وہ اللہ جل شانہ جو دور کرتے ہیں وہ نماز کے ذریعے سے. لیکن میں نے پہلے کہا کہ یہ یقین بنانی ہے. یقین. ہم اس دفعہ مشورے میں گئے. ابھی دیکھو جھوٹ کی بات آپ کو کہتا ہوں کہ جھوٹ کیسے ہوتا. ہمارے ایک نوجوان ساتھی تھے، تو ہمارے یہ شورا والے جتنے ہیں نا وہ سب اس کو جانتے ہیں. پنڈی کا ہے اور بہت معتبر شورا کا ممبر ہے. کبھی رعایت نہیں کرتا. ایک نوجوان آیا، اس نے کہا آپ نے سالانہ دوسرا چلہ لگائے؟ کہتے نہیں. تو اس پر گول انڈے کی طرح لکھ لیا کہ یہ نہیں جا سکتا. انگو کا ساتھی تھا. تو ہم بیٹھے تھے، ملک صاحب زکریا خان بھی تھے. تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے چلے اس لیے قضا کیا کہ میں حکومت کا ملازم ہوں، اگر چلہ لگاؤں گا تو پھر 7 مہینے کی چھٹی نہیں ملے گی NOC. ٹھیک ہے. تو بس چلا گیا. ایک ساتھی نے کہا نماز شروع کرو، اللہ سے مانگو. ممبر پر بیٹھا ہوں، یہ ملک زکریا خان صاحب بھی موجود، ہمارا صغیر بھائی بھی تھے. تو وہ شورا کے ممبر سے تھوڑا بہت میں پیر صاحب کی وجہ سے اس سے بات چیت کر سکتا ہوں، اور محبت میرا اس سے محبت بھی ہے. میں نے کہا جی ایک عرض کرنی ہے. کہتے ہیں کرو. آخر میں نے کہا اس لڑکے نے جھوٹ نہیں بولا، اگر جھوٹ بولتا تو کہتے ہیں دوسرا چلہ بھی لگا. اس نے کہا میں نے دوسرا چلہ نہیں لگایا اس لیے کہ 7 مہینے کے لیے پھر مجھے چھٹی نہیں ملتی تھی. تو بس یہ درخواست ہے کہ بات بالکل نہیں کی. مجھے کہتے ہیں کاغذ دے دو. ٹھیک ہے. اور فوراً اس پر لکھ لیا سوات ہے، چلو تم اللہ کے راستے میں جاؤ. 1 رکعت اس نے نہیں پڑھی تھی نماز کی کہ اس کا کام اللہ نے کر دیا. ابھی مشورے. ایک مولوی صاحب تھے، مولانا صاحب سے کہا کہ تم روزانہ تبلیغ کے لیے مسجد میں وقت دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جی میں دن میں پڑھاتا ہوں اور عصر سے لڑکوں کے ساتھ لگا رہتا ہوں، ان کو بھی مسجد میں بھی پڑھاتا ہوں. کہتے ہیں آپ کا سے روزہ لگتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں. کہتے ہیں آپ کا سے روزہ لگتا ہے؟ کہتے ہیں جی پابندی کوئی نہیں ہے میرے، نہ سے روزے کا اور نہ سے یک روزے کا. کہتے ہیں بیرونی کش کے لیے کبھی کبھار موقع مل جائے تو کرتا ہوں. سارے چیزیں جو تھی نہ کرنے کی تھی وہ جا نہیں سکتا. تو اس پر لکھ لیا سواد. میں نے پوچھا کہ جی یہ کہتے ہیں ایسا آدمی نہیں ہے. وہ مولوی کے بارے میں فرمایا، مولوی صاحب کے بارے میں، ایسا آدمی ملکوں میں جائے گا تو یہ ایسا آدمی ملکوں کو اٹھائے گا، ملکوں کو.
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یقین بھی بنائیں. یقین میں بہت سے چیزیں ہیں. اللہ پر ہمارا بھروسہ ہو، اعتماد ہو. اللہ کو مشکل کشا مانے کہ مشکلات اللہ آسان کر دے. اللہ کو حاجت روا مانے، حاجتیں اللہ پوری کر دے. اللہ کو کارساز مانے کہ کام اللہ بناتے ہیں. اللہ کو رازق مانے کہ رزق اللہ دیتا ہے، میں رزق جو ہے بیوی بچوں کو نہیں دیتا. ٹھیک ہے. تو یقین والے جو ہے نا وہ ہدایت کے چراغ ہے. چراغ. یقین والا آدمی غیبت نہیں کرے گا. ہاں یاد رکھو، نہ غیبت کرے گا نہ غیبت سنے گا. اس کے سارے اعمال صحیح ہوں گے. یقین. تو اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یہ دین جو ہے نا، دین صحیح دین پر چلنا آ جائے تو دنیا میں بھی چین، سکون، آرام و اطمینان اللہ دیں. ایک شیخ الحدیث صاحب تھے پاکستان کی بات. بڑا شیخ الحدیث تو ویسے حضور پاک علیہ السلام کی احادیث مبارک پڑھاتے ہیں تو اس کے ہونٹے جو ہے وہ چومنا چاہیے. نیک آدمی تھا. تو جب درس ختم کرتا تھا تو لڑکے جو ہے نا اس کو رک کے دیتے تھے پرچے کہ حضرت میرے گھر میں پریشانی ہے، میرے گھر میں جو ہے بیماری ہے، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہے. میرا بھائی جو ہے وہ بس سارے اپنے لکھتے تھے اور پرچی کو دے کر بس اخیر میں دعا کرتے تھے سب کے لیے، اکٹھے سب کے لیے دعا. تو مجھے جو طالب علم مجھ سے فارغ ہوئے اس نے مجھے کہا کہ آخر میں جو ہے جب ہماری دستر بندی ہو رہی تھی تو ہمیں استاد صاحب نے کہا کہ بھائیوں بیٹھو. آپ تو مجھے پرچیاں دیتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کرو، میں تو محبت پیار سے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. لیکن ایک بات سنو میری، یہ دنیا ہے. دنیا میں جو ہے سر کا درد بھی ہوگا، پیٹ کا درد بھی ہوگا. دنیا میں خوشی بھی ہے، پریشانیاں بھی ہیں. ٹھیک ہے. بہت پریشانیاں بھی ہوگی، خوشی کم، پریشانیاں زیادہ ہوں. آپ لوگ مجھ سے دعا مانگتے تھے، میں کرتا تھا. لیکن بیٹھو بات سنو، یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے. یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے. جنت میں کسی کو سر کا درد بھی نہیں ہو، کسی کو پیٹ کا درد بھی نہیں ہو، کسی کی کوئی پریشانی نہیں ہو. اس کے لیے آپ لوگوں کی یہ تیاری ہے. تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، یقین کو بنانا. یقین. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا حضرت لوگ 4 مہینے لگاتے ہیں، ملکوں میں جاتے ہیں واپس آتے ہیں، ہمیں اس کی یعنی یقین کی بو بھی اسے نہیں آتی کہ یہ یقین والے. مسلمان تو ہے کل میں، لیکن یقین اس کا اللہ پاک ذات علی پر نہیں ہے. قربان مولانا صاحب نے فرمایا اس کو پھر 4 مہینے کے لیے بھیج. اگر پھر یقین نہ بنا پھر اس کے لیے 4 مہینے کے لیے بھیج. فرمایا اگر یہ یقین بنانے کی کوشش میں لگے رہیں اور اس کو موت آ گئی، یقین نہیں بنا، تو قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس کو کامل یقین والوں سے اس کا حشر کر دے. ٹھیک. یہ یقین بنانے کی. تو ابھی ہم ہر ساتھی پہلے میں اپنا محاسبہ کریں کہ کبھی گھر میں جو ابھی گھر والوں کو خاوند جھوٹ بولتا ہے اور گھر والی خاوند کو جھوٹ بولتی ہے، بیٹا باپ کو جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک ہے. اور باپ بیٹے کو جھوٹ بولتا ہے. یقین نہیں ہے. علماء کرام حضرات سے سنتے رہتے ہیں، بار بار سنتے ہیں.
اس یقین کو بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ تبلیغ کا نام کسی بزرگ نے تبلیغی جماعت پر نہیں رکھی، کسی نے بھی نہیں رکھی۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میں اس کا نام رکھتا تو میں اس کا نام جو ہے نا یقین کی محنت کا نام رکھتا، ہاں کہ یقین کی محنت آگے بڑھنا بچائے۔ یہ نہیں شب جمعہ ہو گیا تبلیغی مرکز میں، ہمیشہ آدمی تو وہ کچی میں نہیں ہوتا، پوری زندگی کچی میں طالب علم گزارتے ہیں، دوسری جماعت، ہاں پہلی جماعت، دوسری جماعت، تیسری، آگے ترقی کرتے کرتے بڑا آفیسر بن جاتا ہے، اور اس تعلیم کی وجہ سے پورے کے پورے ملک کا جو ہے بادشاہ وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ کام کرنے کا صاف بات ہے۔ سننے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سننے سے ذہن بنتا ہے، ہاں ذہن بنتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی بیان سے کیا ہوتا ہے۔ ایک عالم نے فرمایا کبھی یہ نہ کہو کہ بیان سے کیا ہوتا ہے، ہاں اگر بیان سے کچھ نہ ہوتا اس کی بات ہے۔ مولوی احمد جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنگلہ دیش میں سن یعنی 23 میں اس نے جو ہے نا 83 میں یہ بات وہاں کی، 83 میں اس کے بیان میں بیٹھا، اگر بیان سے کچھ نہ ہوتا تو اللہ جل شانہ 30 سپارے کیوں بیان کر؟ ہاں آدمی بات سنتا ہے ذہن نشین ہو جاتا ہے، ذہن میں جو ہے نا اللہ پاک بات ڈال دیتے ہیں، پھر اس پر عمل شروع کر دیتے، ٹھیک ہے۔ یہ یقینوں کی محنت ہے۔ یقین ہمارا جو ہے نا سارے آسمان زمین کے مخلوق سے کٹ جائیں، ہمارا یقین ایک اللہ کی ذات پر آ جائے۔ اور رحمان بابا شاید آئے کدی تمہ دے مخلوق دا در کٹ شو بادشاہی دے مبارک شکا گدار ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یقین صحابہ کرام بھی جو ہے نا پہلے کے حالات ہمیں بیان نہیں کرنی چاہیے، لیکن ان پر جب یہی محنت ہوئی جس محنت کے لیے ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ حضور پاک علیہ السلام خود بھی جیا بدر میں جو ہے نا صحابہ کم تھے، نماز پڑھ، نماز کے بعد دعا شروع، ٹھیک ہے۔ فوراً اللہ جل شانہ نے آسمان سے فرشتے اتارے اس کی مدد کے لیے فرشتے آئے۔ نماز کو بھی بنانا چاہیے، صحابہ نے بنایا تھا۔ ہر عمل میں حضور پاک علیہ السلام خود بھی اور صحابہ بھی فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ نماز کی طرف متوجہ ہونا ایسا ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ یقینوں کی محنت ہے کہ ہمارا یقین بس جی اللہ کی ذات پر بن جائیں، اور ہم جتنے بھی خرافات ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ کہتے ہیں بڑا سے بڑا بزرگ انسان وہ ہے اس پر پورا دن گزر جائے اور اس کے عمل نامے میں ایک بھی گناہ نہ ہو، ایک گناہ بھی نہ ہو پورا دن۔ بزرگ بڑا وہ ہے جو سنت کے مطابق زندگی گزارے۔ مسلمان کے دل میں کینہ نہیں ہونا چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی تو سب کو پتہ ہے امت کی کمی بیان کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں جماعتوں میں کینہ بغض اور گھروں میں بھائیوں کے ساتھ کینہ بغض، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری کمزوری جو ہے یہ یقین کی کمزوری ہے۔ اگر آخرت سامنے ہو کہ ہم جو ہے نا دنیا میں توڑے رہیں گے اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے،
آخرت سامنے ہو، میں تو کہتا ہوں انسان گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے لقمان حکیم صاحب نے بیٹے کو دعوت دی کہ بیٹا دنیا میں جتنا رہنا ہو اتنا دنیا کے لیے محنت کرو، اور بیٹا جتنا آخرت میں رہنا ہو اتنا آخرت کے لیے محنت کرو۔ اور بیٹے سے ایک دفعہ فرمایا میرے بیٹے جب سے تم پیدا ہوئے ہو تم آخرت کو قریب ہو رہے ہو، اور بیٹا تم دنیا سے دور ہو رہے ہو، اس آخرت کے لیے محنت کرو۔ ہر آدمی سوچے، اپنا محاسبہ خود کرے کہ ہمارا زندگی جو ہے ہم آخرت کے لیے زیادہ کر رہے ہیں یا دنیا کے لیے زیادہ کر رہے ہیں۔ دینداری کی دین کی نقصان پر ہمارے دل میں کتنا تکلیف ہوتا ہے، اور دنیا کی نقصان پر ہمارا کتنا جو ہے نا دل کو درد ہوتا ہے۔ اپنا محاسبہ آدمی خود اپنا جو ہے کر سکتا۔ تو بھائیو، دوستوں، بزرگوں، صحابہ کرام پر بھی یہی محنت ہوئی، ہم یہی ایمان و یقین کی محنت ہوئی۔ عمر بن جبون جو ہے وہ پیر سے لنگڑے تھے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ جہاد میں نہ جائیں کہ کوئی حرج نہیں۔ کہتے مجھے شرم آتی ہے، ہاں کہتے میں بھی اس لنگڑے پیر سے جنت میں چلوں پھروں۔ اور گھر میں بیوی نے بھی، گھر والوں کا ذہن بھی آخرت کا تھا۔ گھر والے جو تھے وہ سارے سب کو پتا تھا کہ ہمیں دنیا میں تھوڑی سی رہنا ہے پھر چلی جائیں۔ ابھارنے کے لیے، نکلنے کے لیے گھر والوں نے بھی ترغیب دے دی کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ پھر واپس آ رہے ہیں، جذبہ بنا رہے۔ چلے گیا اللہ کے راستے، لڑتا رہا، شہید ہوا، بیٹا بھی شہید ہوا۔ سب کو پتا ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے دعا بھی فرمائی، یا اللہ مجھے پھر اپنے اہل کے لیے واپس نہ کیجیے، اپنے گھر والوں کے لیے مجھے واپس نہ کیجیے۔ تو اونٹ پر جب اس کی لاش کو باندھا، اونٹ کو مارتے مارتے زور سے کھڑا کیا، لیکن چلتا پھر بھی نہیں، پھر اونٹ بیٹھ گیا۔ تو حضور پاک علیہ السلام سے ان کی بات ہوئی کہ ایسا ہوا ہے۔ کہتے عمر رضی اللہ عنہ گھر سے نکلتے ہوئے کچھ تو نہیں کہتے ہیں دعا کی، اے اللہ ہمیں اپنے اہل کے لیے واپس نہ کیجیے۔ کہتے ہیں بس یہی اس کو دفن کرو۔ میں بات یہ کرتا تھا کہ مستورات کا بھی ذہن بنا تھا کہ مستورات کو پتہ ہو کہ ابھی ہمارے جو ہے سرتاج کے اور ہمارے خاوند کے جو ہے روزہ پورا ہے، پہلے سے ان کو یاد دلائیں کہ پورا ہے روزہ۔ 2 روزے مردوں میں ساتھ لگ گئے، ابھی میری باری ہے آپ کے ساتھ سے روزے میں نکلنے کی۔ گھروں میں بھی محنت تھا، مستورات بھی سارے دیندار، بچے بھی دیندار۔ بچوں سے جب دین کا مطالبہ ہوتا تھا تو پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے، پنجوں کے۔ کسی نے ان سے کہا کہ بیٹھ صحیح کھڑے ہو جاؤ، یہ کیسے پنجوں کے بل؟ فرمایا حضور ہمیں چھوٹا نہ سمجھیں، اور پھر اللہ کی راستے سے ہمیں ممانعت نہ کر دیں، ہمیں منع نہ کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے راستے سے رہ جائیں۔ یعنی نکلنے کے لیے وہ بہانے ڈھونڈتے تھے، بچے بھی نکلنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے تھے۔ اور ہماری جو یقین کمزور ہے نا، ہم گھروں میں رہنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ کیا بہانے ڈھونڈتے ہیں؟ گھر پہ کوئی نہیں ہے، بھائی باہر جا رہے ہیں، بیٹا باہر، ایک دن تو سب سے جو ہے نا جدا ہونا پڑے گا۔ ایک عالم نے لکھا ہے جو جدائی دنیا میں دین کے لیے اختیار کریں گے تو قیامت کے دن اللہ سب کو ہمیشہ کے لیے مجتمع کر دیں گے۔
صحابہ اسی طرح تھے. کابل میں ایک جگہ پر صحابہ کرام کی 72 قبریں، ایک قبر ہے، 2 اور بھی ہیں. ہمارے ساتھ 5 علماء گئے تھے اجتماع پہ. ایک عالم نے اس پہ عجیب روشنی ڈالی. سارے افغانستان کے بھائی جو تھے جلال آباد والوں کو ایسا رلایا ایسا. فرمانے لگے یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہاں آئے تھے، اور ان 72 کے جو ہے نا، ان کے باپ بھی تھے، امی بھی تھے ان کی، جس کی بیویاں بھی تھی، جوان تھے، بیٹے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھیں. وہ سارے کے سارے مدینہ منورہ میں انتظار کر رہے تھے کہ میرا خاوند واپس آئے گا. بیٹا کہتا تھا میرا ابو واپس آئے گا، باپ کہتا تھا میرا بچہ واپس آئے گا، اور امی کہتی تھی میرا بچہ واپس آئے گا. وہ انتظار کرتے کرتے مدینہ پاک میں جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو. اور یہ سارے کے سارے اللہ کے راستے میں افغانستان میں اللہ کے دین کے لیے سارے کے سارے شہید ہو گئے، قربانی کرتے. جس جگہ بھی علماء سے سنتے ہیں، جہاں جاتے ہیں. پشاور میں بھی صحابہ کرام وہ اصحاب بابر کے بارے میں سنے. ایک عالم فرماتے تھے کہ اس کا نام تھا سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے. مکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی تھا. پشاور میں اس زمانے میں کیا مزدوری کے لیے آئے، پوری دنیا میں دین پہنانے کے لیے نکلے، اور ان کو پتا تھا کہ دین کی محنت کریں گے تو دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جائیں گے. 1400 سال سے علماء کہتے ہیں اس سے زیادہ ہو گئے. صحابہ کرام نے محنت کیا، 1400 سال سے زیادہ ہوا. ابھی ہر صحابی کا نام لوگ کتنے تعظیم سے لیتے. صحابہ کرام کے نام کے ساتھ لوگ محبت کرتے ہیں. صحابہ کرام کے نام جو ہے لوگ اپنے مسجدوں میں رکھتے. مسجد ابو ہریرہ رضی اللہ، مسجد ابو بکر رضی اللہ. صحابہ کرام کے نام کے ساتھ بھی سارے مسلمانوں کی محبت ہے. حضور نے بھی فرمایا میرے صحابہ سے محبت کرو اور میرے صحابہ کی تعریفیں کرو. جو میرے صحابہ کے ساتھ بغض رکھتا ہے اور اس کی برائی بیان کرتا ہے، اللہ جل شانہ کے ہاں اس کا ایک عمل بھی قبول نہیں ہو، ایک عمل بھی. ایسے دین کی محنت کی. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ مجھے صحابہ جیسے دین لاؤ، تمہارا دین قبول ہے اسی جیسے. ایک صحابی دنیا پہ جو ہے دنیا میں فوت ہو گئے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن معاذ رضی اللہ. تو وہ جب فوت ہوا اللہ کا عرش ہلا. پوچھنے پر کسی نے پوچھا اللہ کا عرش ہلا، کہتے ہیں زمین پر جو ہے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوت کی ہو گئی. 6 مہینوں کا مسلمان تھا، 6 مہینوں. ایسا اللہ والا تھا ایسا. جب دنیا میں فوت ہوئے نا، لڑائی میں لگے، حضور نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے خون بہ رہا تھا. حضور سے اپنے آپ کو جو ہے چھڑواتا تھا کہ یہ مجھے چھوڑ. کسی نے پوچھا حضور نے آپ کو پکڑا ہے؟ فرمایا دیکھو محبت یہ ہے، میں کہتا ہوں کہ میرا خون جو ہے حضور پاک علیہ السلام کے کپڑوں کو نہ لگے، اس لیے میں نے کیا. اس کی فوتگی پر اللہ کا عرش ہلا اور حضور نے خود کدال لے لی اور اس کے لیے جو ہے جب قبر کو کھودتے تھے نا، قبر کو کھودتے تو قبر کو حضور نے خود کدال جب اس لگائی نا تو اس جگہ سے خوشبو نکلنے لگی. حضور کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے
کہ مسلمان کا قبر، مومن کا قبر اس جیسا ہونا چاہیے۔ بھائی ان کا یقین تھا اللہ کی ذات علی پر، ہماری بھی یقین بن جائے اللہ وہی طاقت کے ساتھ موجود ہے، کوئی کمی بیشی اس میں نہیں آئی۔ یہ غلط عقیدہ ہوگا، وہی طاقت والے اللہ بہت بڑے ہیں، بڑے ہیں، اتنے بڑے، اس کے بڑے ہونے کا کوئی حد نہیں۔ ہم اتنے چھوٹے کہ ہمارے چھوٹے ہونے کا کوئی حد نہیں۔ وہی طاقت اللہ کی ابھی موجود، اللہ کی وہی جنتیں ابھی بھی موجود ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہماری یقین صحیح ہو جائے۔ یقین والوں کی 2 رکعت کی نماز اور بغیر یقین والوں کی 1000 رکعت نماز برابر نہیں ہو سکتی، برابر نہیں ہو سکتی۔ یقین بنا تھا انہوں نے، یقین بنانے کے لیے اس نے طریقہ کیا اختیار کیا تھا پتہ ہے؟ یقین کیسے بنے؟ یقین بنانے کے لیے خروج ہے، خروج، اللہ کے راستے میں در در پھرنا، گھر گھر پھرنا، ملک ملک پھرنا، اور اقلیم براعظم تک پھرنا، دنیا کے آخری کونے تک پھرنا، کہ اللہ کا کلمہ جو ہے بلند ہو جائے اور کفر کا کلمہ جو ہے مغلوب ہو جائے۔ اس کے لیے جان بھی جائے تو چلی جائے، جان جائے تو چلی جائے، ویسے بھی جان جائے گی، بچے بھی جائیں گے۔ اس بچوں کے لیے بعض لوگ نہ، یہ سخت بات ہے، بچوں کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں، بچوں کو دیندار بناؤ، دیندار، دنیا دار مت بناؤ، دیندار بناؤ۔ تمہارے بعد بھی تمہارے قبروں میں نیک عمل کا روزانہ نیک عمل پہنچیں گے۔ پوری دنیا کو دیندار بناؤ، 1000 آدمیوں کو نمازی بنایا، 1000 نمازیں تمہیں مقبول روزانہ ملے گی، چاہے تم زندہ ہو چاہے تم مرد ہو۔ ایک نماز ہو، اگر پورے دن پر ایک انسان آئے، سر سے لے کر پیر تک اللہ کے احکامات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر سے نکلے ہوئے اعمال پر آیا تو بس قبروں میں بھی ہم مزے کریں گے۔ بڑا عجیب تجارت ہے، یاد رکھو، اللہ کی قسم، علماء بیٹھے ہیں، ہم تو کمزور لوگ ہیں، اللہ کی قسم اس سے بڑی تجارت کوئی اور بھی نہیں ہے، اس سے بڑی تجارت۔ کروڑوں کروڑوں روپے روزانہ کماؤ، ایک آدمی کو صحیح راستے پر لاؤ، وہ اس سے بہتر۔ یہ مغرب سے ہم عصر سے ابھی عشاء ہوتا ہے، تھوڑا اتنا وقت دے دو دین کے لیے تو پوری دنیا سے افضل۔ صبح تھوڑی دیر کے لیے وقت دے دو تو پوری دنیا سے افضل۔ یقین کے لیے بھائی اور دوستوں، بزرگوں، پھرنا چاہیے۔ یقین نہ بنا تو بڑی نقصان کی بات ہے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر موت تک بھی انسان کا یقین اللہ پر بن گیا، موت تک، پھر بھی سستی سودا ہے، محنت کرو پھر بھی سستی سودا ہے۔ ایک جگہ پر لکھا ہے، ایک بیان ہے میرے پاس، کہتے ہیں 10,000 جانیں قربان ہو جائیں، یعنی 10,000 انسان جو ہے وہ قتل ہو جائیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سنت زندہ ہو جائے، یہ بھی سستی سودا ہے۔ ہم خود بھی اپنے آپ کو دیکھ لیں، سنت کے مطابق، بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی، بیوی کو بھی، اور اپنی جو ہے جہاں پر ہمارے کاروبار ہے وہاں پر بھی
کیسے سنتوں کا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، ہاں مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس لیے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کے راستے میں پھرنے سے جو ہے کیا ہوگی؟ ایک تو یقین انشاءاللہ اعلیٰ سے اعلیٰ یقین بنے، اعلیٰ سے اعلیٰ۔ دوسری جو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ نماز بنے گی۔ نماز وہ اثر کو جو ہے مولانا صاحب نے بات وہ کلی والی نہیں کی کہ وہ ظالم تقاضا کرتا تھا کہ آپ کو ہم قتل کریں گے، کہتے ہیں پیسے لے لو، سارا سامان خچر کا لے لو۔ غریب کلی تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ فضائل اعمال میں لکھا، تو بس اجازت دے دی 2 رکعت کی۔ تو اس وقت وہ کیا بولتے تھے، 20ویں سپارے کا ایک آیات پڑھتے ہی وہ تقاضا کرتا تھا کہ آپ جیسے بہت سے لوگوں نے ہمیں کہا تھا کہ نماز کا تھوڑا سا جو ہے نا بس اجازت ہے۔ تو وہ قرآن کی آیات جو ہے 20ویں سپارے کی جو ہے پڑھتے ہی تو وہاں سے اللہ پاک نے گھوڑے سوار کو ایک جو ہے نا اور لوہے کا خول اور ٹوپی پہنی ہوئی فوراً نمودار ہوا اور اس کو تیر مارا نا اس ظالم کو، تو بالکل آگ لگ گئی، آگ جل گیا، جل گیا۔ سید نماز کے لیے کھڑا تھا، نماز کے لیے کلی تھا، کلی کا نماز بھی اس زمانے کہتے پانڈی اڑتے یہی پانڈی پہنچے۔ تو جی بعد میں پوچھا کون، تعارف تو کم از کم کرا لیں۔ کہتے ہیں جو آیات آپ نے نماز میں پڑھی میں اس آیات کا غلام ہوں، غلام۔ آسمانوں سے اللہ سے اجازت لے لی، یا اللہ، اللہ سے قربان اجازت دے دی اس کو، یہ نماز کے ذریعے سے۔ سب کو پتہ ہے بارش نہیں ہوتی تھی صحابہ کرام کے زمانے میں، ابھی شاہ صاحب نے واقعہ سنا ہے، مدینہ میں قحط آئی، ٹھیک ہے نا، سارے تو مشورے میں نہیں تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے گورنر کو لکھا کہ کچھ بھیج دیں، حالات یہاں ٹھیک نہیں۔ کہتے ہیں اتنا کچھ بھیجوں گا کہ اس کا ایک سرا مدینہ پاک میں ہوگا، دوسرا جو ہے وہ مصر میں ہوگا۔ وہ بھی آیا، لوگوں پر تقسیم کیا، حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ ایک آدمی نے بکرے کا بچہ ذبح کیا تو اس میں صرف خون اور ہڈی نکلی اور زبان عطر سے ان کا لکھا واہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کا کیسا زمانہ تھا، ابھی یہ کیا ہوا، ہمارے جو ہے بکروں میں گوشت بھی نہیں ہے۔ پھر اسی آدمی نے جو ہے خواب دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں یہ بیان کیا جس کا مفہوم ہے کہ میں تو آپ کو بہت بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، آپ نے کیا کیا؟ سب شورا کو جمع کیا، شورا والوں سے پوچھا مجھ میں کیا کمی ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عمر تھے، مجھ میں کوئی کمی ہو تو بتاؤ۔ ہر ایک جو ہے بات کرتے تھے، ہم اپنے محلے میں بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھی بات نہیں کرتے، ہاں مشورے میں تو خالی ذہن نہیں آنا چاہیے، کچھ چیزیں دل میں ہو دین کی محنت کی۔ اس نے کہا کہ حضور کے زمانے میں تو اس طرح نہیں تھی، کیسے تھی کہ جب بھی کوئی حالات آتے تو ہم استسقاء کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ جل شانہ بارشیں برساتی اور اس کی برکت سے اللہ پاک جو ہے فصلوں کو جو ہے اگاتے ہیں، زیادہ فصلیں ہوتی، فوراً اعلان کیا استسقاء، نماز ختم، شروع نماز شروع، ساتھ بارش بھی شروع، اور ایسے بارش ہوئی کہ اللہ نے سارے قحط کو جو ہے وہ دور ختم کر دی، ایسے فصلیں ہوں۔ تو ہر معاملے میں میرے بھائیوں
دوستو بزرگوں، اللہ کی طرف بس متوجہ ہو، اللہ سے دھیان نہ کٹ جائے چلتے پھرتے. یہ نہیں ہے کہ نماز میں دھیان، نماز میں دھیان ہو اور لکھائی میں دھیان نہ ہو، چاہے زیادہ لکھے چاہے کم لکھے. وزن میں جو ہے دھیان نہ ہو، دکان پہ دھیان نہ ہو، صرف نماز خشوع خضوع کے. نہیں نہیں نہیں، ہر وقت دھیان ہونا چاہیے، ہر وقت. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا نماز میں کیسے دھیان رہتا ہے؟ کہتے اللہ پاک کی قسم، جب سے نماز سیکھا ہوں، جب سے نماز سیکھا ہوں، نماز تو چھوڑو، نماز کے بغیر بھی میری کبھی بھی اللہ سے دھیان نہیں کٹا. میں ہر وقت اللہ کے دھیان کے ساتھ زندگی گزار. تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، خروج سے جو ہے نا، خروج سے جو ہے انسان کو بڑا فکر لگ جاتا ہے. خروج سے انسان کا جان کا فکر لگ جاتا ہے کہ میرا کیا بنے گا، میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، خاندان کا کیا بنے گا، میں جہاں مجلس میں دوستوں کے ساتھ رہتا ہوں ان کا کیا بنے گا. ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں خروج سے انسان کو جان کا فکر لگ جاتا ہے، بار بار نکلنے سے جہان کا فکر لگ جاتا ہے، پوری جہان کا. ابھی شاہ اعظم شاہ پیر صاحب نے بتایا مشورے میں، کہتے ہیں ابھی مشورے میں ان کا اکیلا بھی مشورہ ہوتا، بعضوں میں تو ہم بیٹھتے ہیں. کہتے ہیں کہ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ رات کو کتنے بجے اٹھے اور ساتھ اس کے خدمت میں عالم بھی طلباء بھی ہوتے، تو رات کو جو ہے دیر سے اس عالم کو بلایا. اس پہ تو علماء کرام سمجھتے. غور سے سنو یہ بات. مولانا صاحب سے عرض کیا کہ مولانا صاحب، یہ جتنے بھی دنیا سے کافر کفر کے حالت میں گئے ہیں، اس کا آخرت میں کچھ جنت کا معاملہ جو ہے نا، معافی کا معاملہ نہیں بن سکتا. تو اس نے جواب دیا کہ نہیں بن سکتا. کہتے ہیں بس ٹھیک. جب انسان اس کام میں لگ جاتا ہے تو دنیا میں زندہ کافروں تو چھوڑو، جو رخصت ہوئے اس کے بارے میں بھی سوچتے ہیں کہ یا اللہ اس کو بھی عذاب سے جو ہے نا خلاصی دے. کہتے ہیں یہ معاملہ ہمیں تو اپنوں کا بھی خیال، یہ جتنے میں دنیا میں کافر ہے ان کا بھی سوچنا چاہیے. جا نہیں سکتے تو دعا کر سکتے ہیں. قیامت کے دن اللہ میاں پوچھے گا تم لنگڑے تھے نہیں جا، اندھے تھے نہیں جا سکتے تھے، تم جو ہے نا آپ غریب تھے نہیں جا سکتے تھے. بہت سے کہتے ہیں عذر پیش کریں گے. سنو، یہی عذر پیش کریں گے، اللہ جل شانہ سب کی عذر کو قبول کرے. لیکن پھر بھی اللہ پاک پوچھے گا تمہارے یہ عقل ذہن پر، اس پر کس نے پابندی لگائی ہے؟ یہ بھی معذور تھا کہ آپ رات کو اٹھ کر یا دن میں 2 رکعت پڑھ کر مسلمانوں کے ساتھ کافروں کے لیے بھی دعا کرتے کہ یا اللہ کافروں کو بھی ہدایت دے. ٹھیک ہے، حاجی صاحب سے میں نے خود سنا ہے، کسی کا نقل نہیں کر رہا ہوں. کہتے ہیں جو کافروں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو ایمان دے دے اور یہ جنت میں چلے جائیں. کہتے ہیں اس کافروں کی ظلم سے یہ مسلمان بچے، وہ جتنا ظلم کرے گا یہ مسلمان اس کی ظلمت سے بچے گا، ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. پھر فرمایا خیر خواہ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا.
سب سے زیادہ خیر خواہ ہمارا اللہ پاک ہے، اللہ کے بعد انبیاء علیہ السلام، یہ سارے انسانوں کے خیر خواہ ہیں کہ سارے انسان جنت میں جائیں اور سارے کے سارے جہنم سے بچ جائیں۔ اور کامیابی کیا ہے؟ کامیابی بھی یہ ہے کہ انسان جنت میں جائے اور جہنم سے بچ جائے، بس یہ کامیابی ہے۔ مال ملک کو آنا، تخت و تاج کو ملنا، سونا چاندی زیادہ بڑھانا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ انسان جنت میں جائے اور اللہ پاک کے کبڑ خانے جہنم سے بچ جائے۔ اس کے لیے بھائی دنیا میں پھرنا ہے، در در پھرنا، گھر گھر پھرنا، لوگوں کے پاس جا کر منت سماجت کرنا۔ ایک جماعت میں ایک نوجوان گیا، آپ کو کارگزاری سنا۔ ایک نوجوان جو ہے نا، جیسے ابھی اس وقت یہ موبائل کا دور ہے، جماعت میں گئے، اس وقت موبائلیں نہیں تھی، کئی سالوں کا جو ہے نا بات ہے، تو اس نے چھوٹے سے ریڈیو لیا تھا، ریڈیو رات کو جب ساتھی جو ہے فارغ ہوا تھا، یہ کونے میں جا کر ریڈیو سنتے جماعت میں۔ جماعت تو گلدستہ ہوتے ہیں، غصے والے بھی ہوتے ہیں، نرم بھی ہوتے ہیں، اکرام والے بھی ہوتے ہیں، فکر والے بھی ہوتے ہیں، دعوت دینے والے بھی ہوتے ہیں، اور انتہائی خدمت والے۔ گلدستہ جماعت، گلدستے کو جماعت ہے، یہ سب کا جو ایک فکر نہیں ہو۔ تو ساتھی اس میں کچھ غصے والے کہ امیر صاحب ہم نہیں چل سکتے آپ کے ساتھ، اس کو بھگا لو، اس کو بھگا لو۔ تو امیر صاحب اللہ والے جا کر اس کو ترغیب دے دے، روتے دے اس کو کہ دیکھو اللہ کے راستے سے نہ جاؤ، اور اس ریڈیو کو بند کرو، اس کو مت سنو۔ بہرحال منت سماجت کر کے تو کبھی خاموش کرتے تھے، کبھی ایک دوسرے دن پھر سٹارٹ کرتے تھے، تشکیل اس کی پورا ہو، ٹھیک ہے۔ واپسی پر آئے، جب رائے بینڈ آئے، زمانہ گزر گئے، وہی ریڈیو والا آدمی، اس نے تبلیغ میں اس زمانے میں اندرون سال 1 سال لگایا، اور سب پرانوں ساتھیوں کو پتہ ہے، پر جب یہ راستے پر جاتے تھے، راستے میں جو ہے وہ ایک چھپر تھی، وہاں سارے جو ہے استقبال میں بٹھاتے، پانی پلاتے۔ تو یہ آدمی جو ریڈیو جو وہاں لگاتے تھے، امیر صاحب نے اس کو قابو میں کیا، منت سماجت کے ساتھ بغایا نہیں۔ تو یہ استقبال میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں اس کا امیر صاحب، وہی امیر آیا، اور بستر جو ہے تھا، اپنے بستر تھا، اس زمانے میں سلیپنگ بیگ بھی نہیں، تو امیر صاحب نے بستر ڈالا تھا۔ اس نے جب دور سے دیکھا تو یہ استقبال سے جو ہے دوڑ لگائی، اور اپنے امیر صاحب کو بستر سمیت اپنے کندھوں پر بٹھا کر استقبال کی جگہ لے آئے۔ امیر صاحب اس کے اپنے امیر سے نے پوچھا، استقبال یہ آپ نے کیا کیا؟ کہتے امیر صاحب ابھی جو ہے اس سے آپ بات اپنا کریں، اس کا قصہ میں سنا تھا، میں جماعت میں اسی طرح کرتا تھا، اور یہ مجھے بہت روتے تھے، مجھے کہتے اللہ کے راستے سے نہ جاؤ ورنہ تمہیں بہت تکلیف ہوگی، زندگی تمہارا پریشان گزرے۔ تو اس نے میری یہ ساری چیزیں برداشت کی، آج میں نے سال بھی لگایا، اور اب یہ استقبال میں بھی ہوں، اور تبلیغ میں بھی پھر رہا ہوں۔ اللہ پاک کی قسم، اللہ کے بعد ذریعہ مجھے یہ امیر صاحب بنے، یہ امیر۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، خود بھی نکالنا، لوگوں تبلیغ کی سمجھ نہیں ہے، تبلیغ کی سمجھ تبلیغ میں نکلنے کے بعد آتی۔ کسی بزرگ سے بزرگ بیان کو سنو گے، روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے،
ہاں سب پاتے ہوتے ہیں، ایسے بزرگ لوگ ہوتے ہیں اللہ والے، ہاں تھوڑی سی بات کرتے ہیں سارا مجمع رو جاتا، لیکن تبلیغ جو ہے تو رونے کے بعد پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، جب لوگ 3 دن لگائیں گے نا، 6 روزہ لگائیں گے، 40 دن لگائیں گے، 4 مہینے لگائیں گے، پھر اللہ کی قسم پھر تبلیغ سمجھ میں آئے گی، پھر اپنے بچوں پر رونا آئے گا، پھر اپنے بیوی پر رونا آئے گا، پھر اپنے والدین پر رونا آئے گا، پھر اپنے بھائیوں پر رونا آئے گا، پھر اپنے محلے والے لوگوں پر رونا آئے گا، اللہ پاک کی قسم پوری دنیا کے انسانوں پر رونا آئے گا کہ یا اللہ یہ انسان کہاں جا رہے ہیں۔